بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے آپ لوگوں کے پروفیشن کے لیے, آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے لیے, اور سوسائٹی میں جو ہے آپ لوگوں کی جو پہچان ہے اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو ہر طرح سے آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کی پہچان ہے, آپ لوگوں کے پروفیشن کی پہچان ہے, اور آپ لوگوں کی لیب کی پہچان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹاپک جو ہے بہت زیادہ اہم ہے, اس کے کچھ پوائنٹس ہیں ان کو آپ لوگوں نے جو ہے کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب. جو ہے اس لیکچر کا نام ہے کوڈ آف کنڈکٹ, ٹھیک ہے نا, آف میڈیکل لیبارٹری پروفیشنز. تو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں ضابطۂ اخلاق. ٹھیک ہے نا. تو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے, ایک میڈیکل لیبارٹری پروفیشنل کے جو ضابطۂ اخلاق ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. تو چلیں اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں. یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں اس کا یہ ڈسکلیمر ہے کہ یہ لیے گئے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ سے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی سے. تو موو کرتے ہیں اس کے جو ضابطۂ اخلاق ہیں جو آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. اس میں پہلا کیا ہے, دیکھیں بیٹا, بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا یوز آف کلینکل لیبارٹری سائنس ٹو دا بینیفٹ آف دا مین کائنڈ. سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی کسی ملک کے لیے نہیں, کسی نیشن کے لیے نہیں, کسی اپنے رشتہ دار کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ڈیڈیکیٹ کس کی طرف ہونی چاہیے, انسانیت کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ نے کوئی ذات, کوئی رنگ, کوئی نسل, کوئی قوم, کوئی کنٹری, اس چیز کو نہیں دیکھنا. ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے آپ کی جو خدمات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انسانیت کے لیے ہونی چاہیے. تو پہلا ضابطہ اخلاق آپ کا یہ ہے. دوسرا دیکھیں, پلیس دا ویل بینگ اینڈ سروس آف پیشنٹس ابو یور اون انٹرسٹ. دیکھیں بیٹا, پلیس دا ویل بینگ, اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پیش کریں. کس کے اوپر؟ ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو وقف کر دیں. ٹھیک ہے نا. اپنی جو ابو یور پرسنل انٹرسٹ, اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان سے بالاتر ہو کے اپنے آپ کو وقف کر دیں, مطلب کہ دوسرے لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے, اپنے کام کے لیے. ٹھیک ہے نا. اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس سے بالاتر ہو کے, مطلب سروس بیفور یور سیلف. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ سے پہلے آپ نے اپنے کام کو امپورٹنس دینی ہے. سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ اس کا کیا ہے, بی اکاؤنٹیبل فار دا کوالٹی اینڈ انٹیگریٹی آف کلینکل لیبارٹری سروسز. ٹھیک ہے نا. آپ جواب دہ ہوں کس کے لیے, کوالٹی کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور انٹیگریٹی کے لیے. آپ اپنی لیبارٹری کی جو کوالٹی ہے اور انٹیگریٹی جو ہے اس کے لیے آپ جواب دہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے بالکل بھی, کوئی کسی قسم کا جواب دہ نہیں سمجھ رہے آپ اپنے آپ کو کہ میں جو بھی کر لوں گا وہ ٹھیک ہی ہے, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بیٹا ایسا بیہیویئر آپ لوگوں نے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے نا. کوالٹی اور انٹیگریٹی جو ہے اس کے لیے آپ نے خود کو جواب دہ ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. فورتھ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز پروفیشنل ججمنٹس. ٹھیک ہے نا. جو پروفیشنل ججمنٹس ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, سکلز کی پریکٹس کرنی ہے, اور خیال کرنا ہے میٹنگز کا. آل میٹنگ اسٹیبلش اسٹینڈرڈس, مطلب کہ جب آپ نے اسٹینڈرڈس کو اسٹیبلش کرنا ہے اسی دوران آپ نے جو ہے پروفیشنل ججمنٹس کو, پروفیشنل سکلز کو جو ہے اس کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. ففتھ پوائنٹ اس میں دیکھیں, اس میں یہ ہے, ڈو ناٹ مس یوز یور پروفیشنل سکلز اور نالج فار پرسنل گین. اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ نے جو ہے بیٹا اپنے پروفیشن کو یا اپنے نالج کو استعمال نہیں کرنا کہ آپ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ نے اپنے پروفیشن کو استعمال نہیں کرنا, اس کو بدنام نہیں کرنا. اینڈ نیور ٹیک اینی تھنگ فرام یور ورک پلیس آف دا ورک دیٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو. اور اپنی جو ورک پلیس ہے
وہاں سے کوئی ایسی چیز اٹھا کے گھر کو نہیں لے جانی جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، مطلب کہ کوئی چوری نہیں کرنی وہاں سے، کوئی کسی قسم کی جو چیز ہے جو آپ کی نہیں ہے اس چیز کو آپ نے وہاں سے اٹھا کے نہیں لے کے جانا، یہ بھی آپ کے ضابطے اخلاق میں آتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، 6 پوائنٹ، بی آل دا ٹائم courteous, patience and considerate to the patients and their relatives۔ آپ کا کا سارا ٹائم جو ہے وہ مریضوں کے لیے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے وقف کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ courteous means وقف کر دینا، آپ اپنا سارا ٹائم مریضوں اور ان کے جو لواحقین ہیں اس کے لیے وقف کر دیں، یہ بھی آپ کے ضابطے اخلاق میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیف گارڈ دا ڈگنیٹی اینڈ پرائیویسی آف دا پیشنٹ۔ بیٹا دیکھو ہر پیشنٹ جو ہے اس کی جو ذات ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو پرائیویسی ہے اس کا آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے۔ تو بینگ اے میڈیکل لیبورٹری پروفیشنل اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو سیف گارڈ دا ڈگنیٹی اینڈ پرائیویسی آف دا پیشنٹس۔ اوکے، دیکھیں بیٹا ہر چیز کی پرسنل انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے، اس کی نیم، ایج، ایم آر نمبر، ایڈریس، سیل نمبر، تو یہ ساری چیزیں کی حفاظت کرنا جو ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس پیشنٹ کی جو رپورٹس ہیں، ان کے جو ریزلٹس ہیں، اس کو بھی آپ لوگوں نے ڈسکلوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کے سامنے آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یہ اس مریض کی جو ہے پراپرٹی ہے، یہ آپ صرف اس کو ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ سن سکے تو جو اس کا جو رشتہ دار ہے، جو اٹینڈنٹ ہے، جو ریلیٹیو ہے، اس کو آپ ڈسکلوز کریں۔ اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کو پبلکلی آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یہ انلیگل جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ہے اگلا پوائنٹ دیکھیں، ڈو ناٹ ڈسکلوز ٹو دا پیشنٹ اور اینی انآتھورائزڈ پرسن دا ریزلٹس آف یور انویسٹیگیشنز اینڈ ٹریٹ ود دا اسٹرکٹ کانفیڈینشلی۔ بیٹا وہی بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کے جو ہیں ریزلٹس جو ہیں انویسٹیگیشنز کے لیبارٹری کے، وہ آپ کسی انآتھورائزڈ پیشنٹس جو انآتھورائزڈ پرسن ہیں اس کے آگے آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنے، بالکل بھی نہیں ڈسکلوز کرنے، ٹھیک ہے نا، اس کو کانفیڈینشلی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اینڈ دا پرسنل انفارمیشن دیٹ یو مے لرن اباؤٹ دا پیشنٹ، اس مریض کے بارے میں ظاہر بات ہے بیٹا جب وہ آتا ہے مریض تو اس کا نیم وغیرہ، اس کا سیل نمبر، اس کا ایڈریس، یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک قسم کا اس کا جو پرسنل بایو ڈاٹا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس کو آپ نے کسی قیمت پہ کسی شخص سے ڈسکلوز نہیں کرنا، کسی بندے کو نہیں دینا، ایک ایسے بندے کو جو انآتھورائزڈ ہے اس کو آپ نے نہیں دینا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ساری کی ساری انفارمیشن آپ لیک کریں، بیٹا یہ بالکل انلیگل ہے اور آپ کے ضابطے اخلاق سے جو ہے باہر ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، ریسپیکٹ آل دا ورک ان ہارمونی ود دا ادر ممبرس آف دا ہاسپٹل اسٹاف اور ہیلتھ کیئر ٹیم۔ جو بھی آپ کا کام ہے آپ نے بیٹا جو ہاسپٹل کا دوسرا اسٹاف ہے جس میں لگا کے جو آپ کے صفائی والے ہیں یا جو ایم ایس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا جو پیرامیڈکس ہیں دوسرے، ان سب کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک مکمل طور پہ ٹیم ورک کے طور پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہارمونی کہتے ہیں مطابقت کو، سب کے ساتھ مل جل کے کام کرنا ہے۔ آپ کا جو بیسک مقصد ہونا چاہیے وہ مریضوں کی فلاح و بہبود اور ان کی صحت یابی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے جو ہے ذاتی اختلافات کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے پروفیشن کے ساتھ یا کسی دوسرے پروفیشنل کے ساتھ آپ نے جو ہے اس چیز کو بالکل بھی جو ہے نہیں کنسیڈر کرنا، آپ نے بالکل مل جل کے چلنا ہے دوسرے پروفیشنز کے ساتھ، پروفیشنل کے ساتھ بھی۔ پھر اگلا پوائنٹ کیا ہے، پروموٹ دا ہیلتھ کیئر اینڈ پریزرویشن یا پریونشن اینڈ کنٹرول آف دا ڈیزیز۔ بیٹا دیکھیں جیسا کہ آج کل کرونا ہے تو سب سے زیادہ پوری دنیا میں ایک پینڈیمک کنڈیشن ہے، تو آپ کا جو بیسک کام ہونا چاہیے کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کی پریونشن کے لیے اور اس کی کنٹرول کے لیے جو ہے آپ نے ہیلتھ کیئر کو، پروفیشنل کو، ہیلتھ کیئر پروفیشن کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے۔ آپ کا کام ہونا چاہیے لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سکھانا کہ کس طرح سے انہوں نے رہنا۔ ظاہری بات ہے جیسے کرونا ہے تو آپ لوگوں کو مکمل طور پہ بتائیں کہ گھروں میں رہیں، آئسولیٹ رہیں، ماسک کا پراپر یوز کریں، اپنے ہینڈز جو ہیں وہ واش کریں، جو ہاتھ ہیں وہ منہ کو، ناک کو، آنکھوں کو مت لگائیں۔ اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے یا سسپیکٹڈ کیس ہے وہ پراپر اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے، اگر اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے
آئسولیٹ کرے, ٹھیک ہے نا, یہ کوارنٹین میں جو ہے وہ رکھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے بتانی ہے دوسرے لوگوں کو. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے, فالو دا سیف ورکنگ پریکٹس اینڈ انشور دا پیشنٹس اینڈ ادرس آر ناٹ پٹ ایٹ دا رسک. ٹھیک ہے نا بیٹا, آپ نے جو آپ کا کام ہے اس کو باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے, سیف سائڈ پہ رہ کے کرنا ہے, اور اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کسی قسم کے رسک پہ آپ نہیں رکھ سکتے. نو وٹ ٹو ڈو شوڈ اینڈ ایکسیڈنٹ اور فائر ایکرز. بیٹا دیکھیں, لیب ہے یا ہاسپٹل ہے, اس میں کسی بھی وقت کوئی بھی آفت آ سکتی ہے, جس میں آگ کا لگ جانا, ٹھیک ہے نا, بجلی جو ہے اس کا الیکٹرک شاک لگ جانا, یا کسی قسم کی جو آفت ہے, یا کوئی تیزاب کا گر جانا, ٹھیک ہے نا, یا کسی کیمیکل کا آپ کے اوپر گر جانا. تو آپ کو ان سارے جو آفات ہیں, جو ایمرجنسیز ہیں, ان ساری ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے جو فرسٹ ایڈ ہے اس کا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیٹا یہ ساری کی ساری چیزیں جو فرسٹ ایڈ ہے ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, ڈو ناٹ کنزیوم الکوہل اور ٹیک اینی یا انپرسکرائبڈ ڈرگ دیٹ ڈز ناٹ انٹرفیئر ود یور ورک, ٹھیک ہے نا, پرفارمنس ڈیورنگ دا لیبارٹری ورکنگ آورس اور وین آن ایمرجنسی اسٹینڈ بائی. دیکھیں بیٹا, وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو آپ لیب میں کام کر رہے ہیں اس وقت, یا آپ کو اسٹینڈ بائی پہ رکھا گیا ہو کہ کسی بھی وقت آپ کو بلا سکتے ہیں, اسی دوران آپ نے کوئی بھی الکوہل یا کوئی بھی ان پرسکرائب ڈرگ جو ہے اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا بیٹا, دیکھیں ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا, الکوہل کنزمپشن سے آپ جو ہے وہ اپنے سینسز میں نہیں رہیں گے. تو اسی دوران جو آپ نہ صرف خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ اپنے پروفیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اپنے کام کے ساتھ, اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, اور خاص طور پہ پیشنٹس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے یہ چیزیں سے اوائڈ کرنا ہے, الکوہل کنزمپشن سے, اور کوئی بھی ان پرسکرائب ڈرگ جو کہ ایک پراپر فزیشین سے ڈسکرائبڈ نہیں ہے اس کا آپ نے استعمال بالکل بھی نہیں کرنا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, یوز اکوپمنٹس اینڈ لیبارٹری ویئر کریکٹلی اینڈ ڈو ناٹ ویسٹ ریئیجنٹس اور دا ادر لیبارٹری سپلائز. بیٹا یہ بات بہت زیادہ عام ہے, لیب میں داخل ہونے کا ایک پراپر پروٹوکول ہے, اس میں جو ہے ڈوننگ ڈافنگ ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے. گوگلز کو یوز کریں, ٹھیک ہے نا, جو ہے کیپ کو یوز کریں, جو ہے اس کے علاوہ گلوز آپ نے باقاعدہ طور پہ یوز کرنے ہیں, گاؤن یوز کرنا ہے, شوز یوز کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ماسک یوز کرنا ہے, اور اسی طرح اس کو اتارنا ہے اور پراپر اس کا جو ہے پلیس کرنا ہے, پراپر جگہ کے اوپر اس کو آپ نے پلیس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بیٹا جو ریجنٹس آپ یوز کر رہے ہیں ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, جتنا چاہیے اتنا استعمال کرنا ہے, اور اس کے بعد پراپر جو ہے اس کو لیبل کریں, اس کو ٹیگ کریں, اس کا جو ہے حساب کتاب آپ نے رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بھی آپ نے خاص طور پہ اس چیز کا خیال کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, اسٹرائیو ٹو امپروو پروفیشنل اسکلز اینڈ نالج اینڈ اڈاپٹ دا سائنٹیفک ایڈوانسز دیٹ بینیفٹ دا پیشنٹ اینڈ امپروو دا ڈیلیوری آف ٹیسٹ ریزلٹس. بیٹا اپنے آپ کی بھرپور کوشش کرنی ہے, آپ نے اپنے پروفیشنل سکلز کو امپروو کرنے کی اور اپنے نالج کو امپروو کرنے کی, اور ایسی سائنٹیفک ایڈوانسز کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے جو مریض کے لیے فائدہ مند ہیں, اور جو آپ کے ریزلٹس ہیں ان کے لیے, لیبارٹری کے جو ریزلٹس ہیں انویسٹیگیشنز کے, ان کی جو ڈیلیوری ہے اس کے لیے جو فائدہ مند ہے. ایسی تمام جو سکلز ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, فلفل ریلائبل اینڈ کمپلیٹلی دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف یور امپلائمنٹ. آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, اس کا بیٹا آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی اپنی پرسنل ذاتیات کے اوپر, آپ کے پروفیشن کے اوپر, آپ کی
جو پروفیشنل سکلز ہیں، ایبلٹیز ہیں ان کے اوپر، اور خاص طور پہ اس آرگنائزیشن کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے جس میں آپ کام کر رہے ہیں. اس کی عزت اور ناموس جو ہے اس آرگنائزیشن کی، اس کا خیال کرنا بھی بیٹا آپ لوگوں کے ضابطۂ اخلاق میں آتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اس کے علاوہ بیٹا اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایک سیف سائڈ پہ رکھنا ہے، اپنے پروفیشن جو ہے اس کی رسپیکٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے پروفیشن کی عزت رکھنی ہے، اس آرگنائزیشن کی عزت رکھنی ہے، اور خاص طور پہ آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ لوگوں کو سرو کرنا ہو، مریضوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، مریضوں کے جو ہیں جو پرائیویسیز ہیں اس کا خیال کرنا، اور اپنے آپ کو انسانیت کے لیے خاص طور پہ وقف کرنا آپ کا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور خاص طور پہ میں امید کرتا ہوں کہ بینگ اے میڈیکل لیبارٹری پروفیشنل یا میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ، بیٹا آپ سب لوگوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ سارے پوائنٹس اور ان سے ملتے جلتے اور پوائنٹ جو آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں ان سب کا خیال کرنا آپ لوگوں پہ فرض ہے اور آپ لوگوں کے ضابطۂ اخلاق میں آتا ہے. اللہ حافظ.